جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے سر ہماری کٹی۔ جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے سر ہماری کٹی، اور آج ہم سے کہتے ہو اے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ انگلی جو اٹھاؤ گے خدا کے کلام پر، انگلی کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیں گے بام پر، مر جائیں گے مٹ جائیں گے خیر الانام پر، سمجھوتا نہیں ہوگا اسلام کے نام پر۔ اسی ہندوستانی مسلمانوں کو جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جسم سے خون بہا کر ہندوستان کو سرخ کر دیا، آج اسی مسلمانوں کو ہندوستان سے نکلنے کی کوششیں بھی کر رہی ہیں کہ جس شخص نے بغیر اس کے کہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تمام قسموں کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس موجودہ دور میں جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ لوگوں کے سامنے مدارس اسلامیہ کیا ہے، کون سی چیز اس میں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مدرسہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے پڑھانے کی جگہ۔ مکتب اسکول اور پاٹھشالہ کو کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر مدرسہ اسی کو بولا جاتا ہے جہاں اسلامی تعلیم ہوتی ہے۔ دراصل مدرسہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں امن و سلامتی، اخلاق و محبت، دوستی، بھائی چارگی، انسانی ہمدردی، سچائی اور ایمانداری جیسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، بدسلوکی، بے رحمی، ظلم و زیادتی اور ان جیسے برے اخلاق سے دور رہنے کی تلقین دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اور ان تمام چیزوں کو صرف اور صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر ان تعلیمات کا نمونہ بننے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو پڑھانے اور ان تمام چیزوں پر نمونہ بننے کی تربیت دینے کے باوجود بھی بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے، چند ایسے لوگ ہیں جو اپنے آنکھوں پر تعصب کی موٹی عینک لگا کر دیکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ جو اپنے آنکھوں پر تعصب کی موٹی عینک لگا کر دیکھنے والے ان مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والا بتا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دے کر انہیں بدنام کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ وہی مدارس اسلامیہ و دینیہ ہیں جہاں سے طالبان علوم نبوت کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی تھی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی کوشش میں انگریزوں کے نیندیں حرام کر دی تھی۔ محترم سامعین، لیکن آج یہی ہندوستانی مسلمانوں کو، اسی ہندوستانی مسلمانوں کو جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جسم سے خون بہا کر ہندوستان کو سرخ کر دیا، ہندوستان کی اپنے خون سے ہندوستان کو آزاد کر دیا، آج اسی مسلمانوں کو ہندوستان سے نکلنے کی کوششیں بھی کر رہی ہیں۔ آج ہندوستان میں بہت ہی خطرناک ہوا چل رہی ہے کہ دشمنان اسلام ان مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والا بتا کر اسے جڑ سے اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔
حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں، ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ جس مدارس اسلامیہ کو تم نے دہشت گردی کی تعلیم دینے والا بتائے ہو، اے جاہل، جن مدارس اسلامیہ کو تم نے دہشت گردی کا اڈا قرار دینے والا بتائے ہو، وہی مدارس اسلامیہ میں، یہی مدارس اسلامیہ میں جس مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس مذہب کی مقدس کتاب قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ کا فرمان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس شخص نے بغیر اس کے کہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے ان آیت کریمہ پر کہ جس اسلام نے ایک معصوم کے خون کو، اگر کوئی انسان کسی انسان کا قاتل ہے تو اس قاتل کو تمام انسانوں کا قاتل بتایا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس شخص نے کسی ایسے شخص کو کہ بغیر اسی کے کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل نہ کر کے ایسے انسان کو اگر کوئی قتل کر دیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس شخص نے کسی ایسے انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا کہ وہ معصوم ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ ذرا غور کیجئے ان آیت کریمہ پر کہ جس اسلام نے ایک معصوم کے خون کو تمام انسانوں کا خون اور ایک انسان کی سلامتی کو تمام انسانوں کی سلامتی قرار دیا ہے، اسی مذہب اسلامیہ کے تعلیم دینے والے اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دینا بھلا کہاں اور کیسا انصاف ہوگا؟ سامعین اکرام، اس لیے میں کہتا ہوں، آپ لوگوں سے آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن بیوقوفوں نے ابھی تک یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ کی نظر سے اگر کوئی ایسا انسان ہے تو ان تک ضرور یہ ویڈیو پہنچا کے رکھیے گا، اور مدارس اسلامیہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ ان تمام انسانوں کو پہنچا دیجئے گا یہ ویڈیو جو لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی حقیقت کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہا، تو ان تمام جاہلوں کو اور بے وقوفوں کو مدارس اسلامیہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو مدارس اسلامیہ کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اور تو تمام انسانوں کو مذہب اسلامیہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔